یہ فرمائیے گوناگوں مصروفیات ہوتی ہیں، عید کا دن آپ کا کیسا گزرتا ہے؟ کیا کوئی خاص ایکٹیویٹی ہوتی ہے عید والے دن آپ کی؟ عید کا دن بس صبح صبح اٹھتے ہیں، اچھے سے کھانے بن رہے ہوتے ہیں، ماما بنا رہی ہوتی ہیں، اس کے بعد کہیں ملنا ملانا، کچھ گھر پہ مہمان آ رہے ہوتے ہیں. لیکن میرے خیال سے ابھی تو پھر بھی عید کا دن بہت اس طرح سے بورنگ ہو گیا جس طرح پہلے لوگ مناتے تھے. مطلب اب تو مجھے لگتا ہے کہ عید جس طرح ہمیں کرنا چاہیے کہ رمضان اسی کا نام ہے کہ آپ کسی کی غلطی تلافی کو بھول کر اس کو گلے لگائے، اس کو ملے. لیکن ہمارے یہاں اب عید بہت عجیب سی ہو گیا. لائک پہلے جس طرح گاؤں میں یا جس طرح رشتہ دار تھے بہت اچھی سب ملتے تھے، ہلا گلا ہلا گلا ملنا جلنا، مطلب مہندی لگنی، اس سے پہلے ایکسائٹمنٹ جو تھی ایکسائٹمنٹ ہوتی تھی. لیکن اب شاید اتنا ریزرو ہو گیا کہ صبح آپ اٹھتے آپ موبائل پہ لگے ہوئے، آپ کا بہت کم ہو چکا ہے لوگوں سے ملنا جلنا. اور دوسرا مجھے لگتا ہے کہ ہم ایک دوسرے کو معاف، عید کا نام ہی ہے کہ آپ دوسرے کو معاف کر کے اس کو گلے لگائیں. لیکن اب تو لیکن یہ ہے کہ پھر بھی ہم کوشش کرتے ہیں اور یہی چاہتے ہیں کہ لوگ بھی یہ کریں کوشش کہ لوگوں کو ان کی غلطیاں معاف کریں، اپنے رشتہ داروں سے ملیں، جو ایک تھوڑا ٹائم اسپینڈ کریں رشتہ داروں کے ساتھ. لیکن باقی عید اچھی گئی ہے. آج آپ بتائیں آپ کی عید کیسی گئی ہے؟ ہم تو بس سارا دن ہم تو کام میں لگے رہتے ہیں. میں تو بتا رہا ہوں حالات ایسے ہوتے ہیں کہ ہمارے بیک آف دا مائنڈ یہی چیزیں ہوتی ہیں کہ پتہ نہیں یہ کیا ہو رہا ہے، کیا ہوگا. مسلسل جو تھنکنگ والی بات ہے، آپ اپنے پروفیشن میں سوچتے ہیں، ہم اپنے پروفیشن میں سوچتے ہیں. حاجرہ یامین صاحبہ، مسائل ہی مسائل ہیں، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے. لیکن پھر بھی عید ہمارا ایک فیسٹیول ہے، خوشیوں کا دن ہے. آپ کیا سوچتی ہیں؟ آئی تھنک وہی جو ایک بیسک ایسنس ہوتا ہے عید کا کہ آپ گھر والوں کے ساتھ گزاریں. اور حالات کو سوچتے ہوئے مجھے اس عید پہ یہی کنسرن ہے کہ لوگ تھوڑا احساس کا مظاہرہ کریں، اپنے آس پاس لوگوں کو دیکھیں. ضروری نہیں ہے کہ جو لوگ آپ کو اسٹرگل کرتے ہوئے نظر آ رہے ہوں فائنینشلی صرف وہی اسٹرگل کر رہے ہو. کافی لوگ جو کہ سفید پوش ہوتے ہیں، بہت ہمبل ہوتے ہیں، جو کہ دکھاتے نہیں ہیں کہ وہ کسی بھی طریقے سے سفر کر رہے ہیں. تو آئی تھنک کہ اپنی آنکھیں اور اپنا دماغ جو ہے کھلے رکھنا چاہیے اس طرح کے لوگوں کے لیے اپنے آس پاس، اور جتنا ہو سکے احساس کریں، شیئر کیجیے، اپنا دل کھلا رکھیے، اپنا ہاتھ کھلا رکھیے، دینے والوں میں سے رہیے ہمیشہ. سو مجھے تو یہی لگتا ہے کہ اس طرح سے ہونا چاہیے. بڑا ہارٹ ٹچنگ آپ کا میسج ہے. کیا کریں ادھر ادھر دیکھ کے، کیسے ہاتھ بٹائیں؟ مثلا یہ آٹا اسکیم چلی گورنمنٹ کی، ہم نے دیکھا کہ لائنیں لگی ہوتی تھیں. میں عید کا دن ہے، کسی پہ تنقید نہیں کرنا چاہ رہا، بٹ ایک پوائنٹ آف کنسرن بنتا ہے ہم سب کے لیے. تو ہمارا جو معاشرہ ویسے بھی مخیر حضرات ہیں یہاں پر، چپ کر کے بھی مدد کرتے ہیں. تو کیا کریں لوگ، کیسے ایک دوسرے کی مدد کریں؟ دیکھیے جیسے میں نے آپ کو کہا کہ دماغ کی کھڑکیاں ذرا آپ کو کھولنی ہوتی ہیں، اپنی آنکھیں ذرا کھول کے رکھنی ہوتی ہیں، اپنے سینسز ذرا اسٹرانگ کرنے ہوتے ہیں کہ آپ کے آس پاس جو لوگ ہیں اپنے رشتہ داروں سے شروع کرتے ہیں، اپنے دوستوں سے شروع کرتے ہیں، پھر غیروں تک جاتے ہیں. دیکھتے ہیں کہ آپ کو کیا نظر آ رہا ہے کہ کسی کو کسی چیز کی ضرورت تو نہیں ہے، اور آپ اپنی کیپیسٹی میں کیا کر سکتے ہیں. اینڈ آلسو جو حالات آج کل جا رہے ہیں، آئی ڈونٹ تھنک، میں صرف اپنے لیے بات کروں گی کہ بینگ اے سٹیزن آف پاکستان، کہ آپ ڈپینڈ نہیں کر سکتے کسی بھی چیز کے اوپر. یو آر آؤٹ آن یور اون، یو ہیو ٹو ڈپینڈ آن یور اون. تو اس سفر میں اگر آپ تھوڑا احساس شامل کر دیں، اور اس سفر میں اگر آپ لوگوں کو ساتھ چلنے والے اگر بن جائیں تو کیوں نہیں. مجھے لگتا ہے کہ اگر تھوڑا احساس پیدا ہو جائے، شیئرنگ کی عادت پیدا ہو جائے، تو کافی لوگوں کا بھلا ہو سکتا ہے ان دس پروسیس. اور یہ سوچنا آئی تھنک بند کر دینا چاہیے کہ آپ کو کچھ پرووائڈ کیا جائے گا. تو جی بلال اشرف صاحب، ایک آرٹسٹ تو ویسے بھی حساس ہوتا ہے. آپ تو رائٹر بھی ہیں، میں پھر کہوں گا آپ کو میں تھنکنگ ایک ایکٹر سمجھتا ہوں. تو خوشیوں کا دن کیسے ہم ایک دوسرے کے ساتھ کم از کم اس اسپرٹ کو ریوائیو کر سکتے ہیں جو اسپرٹ ہے عید کی؟ السلام علیکم جی. سب سے پہلے تو آئی گیس سب کو عید مبارک. اینڈ آئی تھنک جو حاجرہ نے بولا بالکل اسپاٹ آن بولا کہ آپ کو اپنی آنکھیں کھلی رکھنی چاہیے، اور آپ جس کیپیسٹی میں جس کی مدد کر سکتے ہیں آف کورس وہ آپ کریں. اور جو آپ فائنینشیل پوزیشن ہے، اینڈ ضروری نہیں کہ فائنینشیل پوزیشن بہت اچھی ہی ہو تو آپ مدد کر سکتے ہیں، آپ کسی طریقے سے بھی آپ مدد کر سکتے ہیں. بیکاز میں دیکھتا ہوں کہ ایک خوشی کا موقع ہے، اور آئی تھنک پازیٹیوٹی جو ہے وہ مین چیز ہے، پازیٹیو رہنا. اور اگر کوئی
لو فیل کر رہا ہے اس سے 2-3 اچھی باتیں کر دینا بھی ایک اچھی شیئرنگ اور کیئرنگ ہو جاتی ہے. تو آئی جسٹ تھنک کہ ہمیں بالکل اپنی آنکھیں اپنا دماغ کھلا رکھنا چاہیے اور جس کی ہم جس بھی کیپیسٹی میں مدد کر سکیں ہمیں کرنی چاہیے. جاوید چودھری صاحب کی رائے لوں, بڑی مقدم رائے ہے, زندگی دیکھی ہے انہوں نے, دنیا دیکھی ہے انہوں نے. چودھری صاحب یہ فرمائیے کہ آپ کی یقیناً بہت مصروفیات ہوتی ہیں, ویسے عید والے دن آپ وہی خیالات میں رہتے ہیں جو ادروائز آپ نے کالم لکھنے ہوتے ہیں, آپ نے ٹی وی شو کرنے ہوتے ہیں, تجزیہ کرنا ہوتا ہے, یا عید کو بطور عید مناتے ہیں؟ دیکھیے ابراہیم صاحب, عید جو ہے وہ بچوں کے ساتھ منائی جاتی ہے, اور اگر آپ کے گھر میں بچے ہیں تو میرا خیال ہے عید ایک اسپیشل دن ہوتا ہے. اور اگر سارے ہی بڑے ہیں میری طرح, گنجے بوڑھے اور سڑیل اور تھکے ہوئے اکتائے ہوئے, تو ظاہر ہے پھر ان لوگوں کی عید جو ہے وہ سو کے گزرتی ہے, یا اپنی بیوی کی جھڑکیاں زیادہ کھاتے ہیں یا ان کو زیادہ جھڑکنا شروع کر دیتے ہیں. انہیں کہتے ہیں کہ عید کے دن بھی بڑے گندے کپڑے پہن لیے. تو یہ اس قسم کی چک جو ہوتی ہے نا عید کے دن ہوتی ہے. لیکن میری سب لوگوں سے ریکویسٹ ہے, اور یہ وہ تجربہ ہے جو میں نے کیا ہے, اور میری آپ کو بھی مشورہ ہے کہ آپ یہ تجربہ کر کے دیکھیں. عید کا دن کیونکہ بچے اور عید دونوں اکٹھے ہوتے ہیں. جہاں پہ عید ہوگی ہمیشہ آپ دیکھیے گا عید کا کوئی اشتہار بھی ہوتا ہے نا, اس کے اندر آپ کو بچے نظر آتے ہیں. تو اگر آپ کے گھر میں چھوٹے بچے نہیں ہیں تو پھر آپ عید کا دن یتیم خانے میں یتیم بچوں کے ساتھ گزاریں. آپ جو آغوش قسم کے ادارے ہیں جو جماعت اسلامی چلا رہی, بہت اچھا ادارہ ہے, وہاں پہ جائیں. آپ اسپیشل بچوں کے سینٹرز ہیں, وہاں پہ جا کے آپ عید منائیں. اس کے علاوہ SOS کے کچھ ہیں سینٹرز ہیں, آپ وہاں پہ جائیں. وہاں جا کے جو بیوہ خواتین ہیں, یا زمرد خان صاحب کا ادھر ہے H9 میں ادارہ ہے, آپ وہاں پہ, زمرد خان صاحب نے کمال کر دیا جی, بہت شاندار ادارہ بنایا انہوں نے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. آپ وہاں پہ جائیں. تو آپ تھیلیسیمیا کے بچے ہیں تو مختلف سینٹرز کے اندر, کوئی کینسر پیشنٹ بچے ہیں تو آپ عید سے پہلے ان کو آئیڈینٹیفائی کریں. آئیڈینٹیفائی کرنے کے بعد آپ کے فیملی کے جتنے لوگ ہیں ان سب کو تیار کریں, کہ کوئی غبارے تیار کرے, کوئی ان کے لیے جو پینٹنگ ہوتی ہے یا فیس پینٹنگ ہوتی ہے اس کا مٹیریل تیار کرے. یعنی ایک ایکٹیویٹی آپ وہاں جا کے بچوں کے ساتھ ایکٹیویٹی کرنی